اور ڈاکٹر ڈیفینیٹلی میں بالکل ذمہ داری سے کارڈک ایشوز سے ہٹ کر جو دیگر امراض ہیں جس میں جگر کے امراض ہیں یا گردے کے امراض ہیں یا ہیئر ٹرانسپلانٹ یا اور اس طرح کی جو آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کی بھی ایکسپرٹیز اسی لیول کی پاکستان میں اس وقت موجود ہیں کہ اگر باہر سے لوگ آئیں تو انہیں ویلکم کر سکیں پاکستان اور مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ بھی کر سکے ود ہائی کوالٹی سروسز؟ میں اگر سنگل لائنر کہوں تو یس، میں اس کی جو ہے مطلب مزید آپ کے لیے کہ انگلینڈ کے اندر میکسیمم ڈاکٹرز جو ہائی لیول اور ہائی گریڈ ڈاکٹرز گنے جاتے ہیں الحمدللہ دے آر فرام دی پاکستان وہ جو یہاں کے انسٹیٹیوشن سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹریننگ کر کے گئے ہیں، دے آر سرونگ اوور دیئر. سملرلی اسٹینڈس ٹرو فار امریکہ کہ جو دنیا کے اپر گریڈ سمجھے جاتے ہیں وہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز، اور پاکستانی ڈاکٹر اپنا الحمدللہ اپنا نام وہاں بنوا چکے ہیں، بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنواتے رہیں گے. میننگ بائی کہ ٹریننگ جو ہے پاکستان کی وہ اچھی ہے، یہاں پہ جو سروسز ہیں وہ بہتر ہیں، مزید بہتر ہوں گی جب اس کو آپ کے مطابق یا میری یہ خواہش کے مطابق کہ جب ہیلتھ کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیں گے لوگوں کو بہتر مواقع ملیں گے اور بہتر طریقے سے یہ سارا. اور ڈاکٹر ہماری جو ہیلتھ کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ان کو اور جو ٹورزم کی مینجمنٹ ہے، جو نیچرل ٹورزم کی مینجمنٹ ہے، کیا ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ پلان کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو ایز انڈسٹری اور ایز ریونیو جنریشن پروجیکٹ کی طرح لے کر چلنے کی ضرورت ہے؟ اور ایسا کوئی ممکن ہے آپس میں کوئی رابطے ٹورزم انڈسٹری کے اور جو اس وقت میڈیکل ایسوسیشنز ہیں یا پاکستان کے جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں ان کے کوئی رابطے وغیرہ سلسلے میں رہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے علاوہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر سرکار کو یہ غلط فہمی ہے کہ سرکار اپنے طور سے اور جو صحت کا ہمارا نظام ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم نے ساری اپنی چیزیں جو ہیں وہ یا گورنمنٹ پہ چھوڑی ہیں یا بابوز جو وہ کرتے ہیں، نہ تو بابو کے بس کی بات ہے بیوروکریٹس کی اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب تک اینڈ یوزر کو، یہاں کی آرگنائزیشنز کو، ایسوسیشنز کو، سوسائٹیز کو آن بورڈ نہیں لیتے ہیں بہتر نتیجے شامل نہیں ہو سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.